بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خاص تسبیح انا آتینا کل کوثر، نہیں یقین تو آزما لیں، پتہ چل جائے گا، 30 منٹ میں دولت ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، چلتے پھرتے چھوٹا سا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں، ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ اتنا خاص وظیفہ کہ اس وظیفے کو جو پڑھتا ہے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کی بڑی سے بڑی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگنا، انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو جھولیاں بھر جائیں گی۔ آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کا اور قرآن کی ایک خاص اور چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کی رزق کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق عطا کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے رزق میں اتنی کشادگی آ جائے گی کہ کل تک جو لینے والے ہاتھ تھے وہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ یوں تو قرآن مجید کا ایک ایک حرف اور ایک ایک نقطہ قبولیت اور فضیلت کا درجہ رکھتا ہے۔ کچھ آیات اور صورتیں اللہ تعالیٰ نے خاص انسانوں کی رہنمائی کے لیے عطا کی تاکہ لوگ ان صورتوں کو وظائف میں پڑھ کر اپنی مشکلات آسان کر سکیں۔ آج کا وظیفہ سورہ کوثر کا ایک خاص وظیفہ ہے جسے میرے تمام بہنیں، تمام بھائی اپنے مشکل حالات میں پڑھ سکتے ہیں۔ یوں تو سورہ کوثر کے فوائد ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج کے اس وظیفے میں آپ کو سورہ کوثر کے ایسے فائدے بتاؤں گی کہ آپ کو اس کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا معمول بنا لیں گے اور آپ اس کے فائدے سن کر حیران رہ جائیں گے۔ فرمانے ربی تعالی ہے، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ یہ سورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں عظمت وجاہت اور اللہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بہت پیاری دلیل ہے، کیونکہ کفار نے جب آپ کا مذاق اڑایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے خود جواب دیا کہ تمہارا دشمن ہی ابتر ہے، اور یہ محبت کی علامت ہوتی ہے کہ اگر کوئی محبوب پر اعتراض کرے تو محب اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ انداز قرآن مجید میں دیگر کئی جگہوں پر آیا ہے۔ مثلا جب ولید بن مغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ، مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے ولید کی مذمت میں اس کی 9 خامیاں بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ اسی طرح ابو لہب نے ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں پوری سورت اتار دی اور فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو ہی گیا۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر یعنی بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ کوثر کا لفظ کثرت سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے بہت ہی زیادہ، کسی چیز کا اتنا کثیر ہونا کہ لوگ اندازہ ہی نہ لگا سکیں، وہ کثرت تعداد میں ہو یا مقدار و مرتبہ اور معیار میں یا کسی اور اعتبار سے۔ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں، حتیٰ کہ بیٹا بھی فوت ہو گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے تمہیں اتنا دیا ہے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ آپ کو کوثر کے معنی کا پتہ جل گیا ہوگا، اس کے معنی کثرت کے ہیں۔ آپ لوگ اسی بات سے اندازہ لگا لیں، جب آپ اس کو کسی وظائف میں پڑھیں گے تو آپ کو کتنے فوائد ہوں گے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ سے یہ سورت پڑھ کر کوئی بھی چیز مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، آپ کو فراوانی کے ساتھ عطا کر دیں گے۔ لفظ کوثر میں بہت کچھ داخل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے، چنانچہ ابو داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی، پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا اور فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے سورہ کوثر آخر تک پڑھی، فرمایا
کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یہ مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی۔ الغرض فرمایا گیا کہ اے حبیب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے، تمہیں قرآن، نبوت، رسالت، اسلام، معرفت اور نور قلب سے مشرف کیا، تمہارے پاکیزہ کردار کو عبادت اور اخلاق حسنہ سے آراستہ کر دیا، تمہیں کثیر معجزات عطا کر دیے۔ سبحان اللہ، کس خوبصورت انداز میں رب العالمین نے شان مصطفیٰ کو بیان فرمایا۔ اس سورت کو پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں، اس کو نیکیوں کس طرح بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کر فجر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ معمول بنا لے، سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دے تو اس کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی، اس کی تمام معاملات، تمام خواہشات قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ کوثر پڑھنے والے انسان کے غموں کو راحت میں بدل دیتے ہیں۔ سورہ کوثر کے فضائل جو اس دنیا میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، جو آخرت کے فضائل کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے اگر انسان کو حوض کوثر نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے آپ کی ہر ایک سنت میں شفا اور برکت ہے۔ جو شخص اس سنت کے ساتھ چلے گا دنیا اور آخرت اس کے لیے راحت کا سبب بنیں گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجیے۔ اب اس وظیفے میں سنیے گا کہ آپ کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں، آپ جس جگہ پر ہیں کہیں پر بھی ہے، صرف دن کی پابندی ہے کہ آپ نے اس کو بدھ والے دن ہی کرنا ہے۔ یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لوگوں کو بتایا ہے، انہوں نے یہ وظیفہ کیا اور بیش بہا پیسہ ملا۔ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے جب اس عمل کو سنیں گے۔ یہ تو بڑا آسان سا ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اسے کر سکتا ہے، لیکن اس کے کمالات آپ اپنی زندگی میں دیکھیں گے کہ طوفان کی طرح آ جائیں گے۔ آپ اپنی بہن کی باتوں پر یقین رکھیے، اگر آپ کو فائدہ نہ ہوا تو پھر کہیے گا۔ یہ عمل میرے بھائی بہن جو دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ دن میرے بھائیوں میری بہنوں نکل گیا نا تو پہلے نہیں آئے گا۔ تو یہ شعبان کا جو بدھ ہے، یہ دن کبھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس وظیفے کو غور سے سن لیں۔ آپ نے ہفتے میں صرف ایک دن یہ کرنا ہے، آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور اگر آپ کو چاہو تو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے، کیونکہ اکثر لوگ آپ کو جو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اگلے دن کی اجازت کے لیے مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم اگلے ہفتے کر لیں، تو میں پہلے سے اس ویڈیو میں اجازت دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ جتنے ہفتے تک یہ پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے بہن بھائیوں، میں ہمیشہ اپنے بھائیوں اپنی بہنوں کو کہتی ہوں کہ پڑھنے میں جلدی مت کریں، آدھا پونا گھنٹے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایسا عمل، ایسا وظیفہ جس سے پہلے کئی لوگوں کو فائدہ ہو چکا ہے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے بے شمار لوگ رابطہ کرتے ہیں اپنے مسائل کے لیے، حاجتوں کے لیے۔ کوئی وظیفہ پوچھتا ہے، کسی کو پیسوں کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی قرض دار ہوتا ہے، کسی کو رشتے کا مسئلہ ہے تو کسی کو اولاد کا مسئلہ ہے۔ تنگ دستیوں کو اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے۔ ہم نے صرف اور صرف وسیلہ بننا ہے کہ ہم آپ کو وظائف بتا سکیں۔ آپ جب نماز سے فارغ ہو جائیں، ایک آدھ منٹ کا وقت اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے مقرر کر لیں کہ ہمیں 1 منٹ تک یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس دوران کسی سے آپ نے بات نہیں کرنی، پوری توجہ سے کرنا ہے، پورے دل سے کرنا ہے۔ آخری سیکنڈ تک پورا عمل سمجھیے گا، جس ترتیب سے جتنی تعداد میں بتاؤں گی اتنی تعداد میں ہی پڑھنا ہے، اپنی طرف سے کمی بیشی مت کیجیے گا۔ یہ بڑا خاص وظیفہ ہے آپ کی زندگی میں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس وظیفے کو پڑھتے ہی انشاءاللہ اتنی دولت آئے گی کہ سنبھال نہیں سکیں گے، بڑی سے بڑی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ سے بے پناہ مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ ایسا وظیفہ ہے جب بھی اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھیں، سب سے پہلے آپ کو 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔
درود آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سب سے پہلے آپ لوگ جب ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، آپ کو جو پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو فوراً سے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ بڑا مجرب ہے، دو وظائف کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ پہلے نمبر کا وظیفہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے یا اللہ یا حکیم دونوں وظائف کو ملا کر پڑھیں۔ ایک مرتبہ ہو گیا، دوسری مرتبہ پڑھیں یا اللہ یا حکیم، 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں یا اللہ یا حکیم۔ اس طرح درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلا وظیفہ جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا وہ یہ تھا، یا اللہ یا حکیم۔ یہ وظیفہ 7 مرتبہ کرنا ہوگا، یا اللہ یا حکیم۔ جب پڑھ لیں تو اس کے بعد دوسرے نمبر پر آج کا جو عمل ہے اس میں آپ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کیا ہے وہ سن لیجئے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 مرتبہ۔ میں نے 2 دفعہ پڑھا، لیکن آپ نے یہ دعا اسی طرح سے پڑھنی ہے، 3 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیں۔ اگر چاہیں تو 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو بھی آپ نے پڑھ لیا تو اب آپ کو تیسرا اور آخری وظیفہ جو کہ کرنا ہے وہ ہے، جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے، انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ لوگوں میں سے تمام بہن بھائیوں نے یقیناً اس وظیفے کو اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے یہ پڑھیے گا۔ آدھا منٹ کا جو بھی یہ عمل ہے پورا کرنا ہے، آپ لوگوں کے بڑے سے بڑے کام ہو جائیں گے۔ میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن عمل کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ پورا شروع سے آخر تک پڑھنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر اچھی طرح گنتی کر کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا۔ سورہ کوثر کا وظیفہ آپ نے سب سے آخر میں 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 21 مرتبہ جب وظیفہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اپنی حاجتوں کے لیے ہاتھ اٹھا کر ایک علیحدہ جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے منت سماجت کر کے اپنے حق میں دعا کریں، اپنی حاجتوں کو پیش کریں، جو بھی پریشانیاں ہیں ان کے متعلق گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگیں تو اس کے شان کریمی کے مطابق مانگیں۔ آپ مانگیں، اے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کر دے، اے اللہ تو اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کر دے، ہم ناچیز ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر دے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو وظیفے کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھ دیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔